7 مارچ کا، اور 16 مارچ کی دعوت میں شکریہ ادا ہو رہا اور بڑی اچھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا یا یہ بات غلط ہے جو کہ ہمارے سفیر نے اس دعوت میں 16 مارچ میں کہی اور شکریہ ادا کیا ڈونلڈ لو کا اور سب کا، اور اگر بالفرض 7 مارچ کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی، مان لیں، ناؤ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو ڈیولپ دس تھیسس، کہ 7 مارچ کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی، انہوں نے بلایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا یہ گئے، جو بھی صورتحال تھی، تو پھر 7 مارچ کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی، تو پھر 16 مارچ کی دعوت میں یہ شکریہ کس بات کا اور دعوت کس بات کی؟ دعوت دینا بنتا نہیں تھا کہ اگر دھمکی دی گئی تھی تو دعوت دی گئی اور اس میں شکریہ ادا کیا گیا. یہ بڑی متضاد باتیں ہیں، اس کو آپ بالکل آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. پھر اسد خان نے پھر ایک اور 25 مارچ کو 25 کو یہ ٹویٹ دی: آفٹر سرونگ ایز Ambassador to United States for over 3 years, I leave today to take up my new post in Brussels. It's been an honor to represent my country in the United States. I thank all our friends in the United States, especially diaspora, for their support and contributions for a stronger Pak-US partnership. So point یہ ہے کہ اگر 7 مارچ کو واقعی امبیسڈر لو نے ڈون لو نے بلایا تھا ہمارے سفیر کو اور کوئی دھمکی آمیز بات کی تھی، تو پھر 16 مارچ کی یہ دعوت میں شکریہ ادا کرنا اور دوستی کا اظہار کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو وہ اپنا میٹنگ ہوتی ہے، ہم اب مفروضے پہ بات کریں، وی ڈونٹ نو، وی ہیو نو انفارمیشن، مفروضے پہ بات کریں کہ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں دھمکی دی جاتی ہے اور وہ پھر خط آتا ہے امبیسڈر کا یا اپنا وہ میسج آتا ہے یا کیبل آتی ہے جو اس کو تار کہتے ہیں سفارتی پارلنس میں. تو پھر 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک، 24 مارچ کو ہم نے یہ ووٹنگ یہ لیو گرانٹ ہوئی عدم اعتماد کو پارلیمان میں، اس وقت یہ آرٹیکل 5 کی کیوں نہیں بات کی گئی؟ اس وقت کیوں نہیں اپنا اسپیکر نے کہا، عمران خان نے کہا، یہ فواد چودھری نے کہا، پرویز جو خٹک ہیں انہوں نے کہا، شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب ہم اس کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، اس کی لیو گرانٹ کی اجازت نہیں. یہ تو بڑا ایک خدا نخواستہ سازش ہے پاکستان کے خلاف، جس میں یہ لوگ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل 5 کے تحت جس طرح بات کی گئی، ہم سارے خدا نخواستہ ٹریٹر بن گئے. آج ہم اس جو پارلیمان کے جن 195 لوگوں نے ووٹ دیا ہے، 197 لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، وہ خدا نخواستہ جو کل ڈپٹی اسپیکر نے بھاشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم غدار ہو گئے. اور یہ سب پاکستان کے بہت بڑے یہ موسن ہو گئے پاکستان کے ساتھ اپنا والہانہ محبت کہ یہ قرار پائے یہ لوگ، اور ہم غدار بن گئے. کتنے ایک سنگین مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آرٹیکل 5 میں لگا رہا ہوں، اس کی طرف میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زبان کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے 24 مارچ کو، یا 7 مارچ سے لے کے کل تک ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں جا کے عدالت میں گئے؟ کیوں نہیں 24 مارچ کو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا لیو آف گرانٹ کی؟ یہ تو سازش ہے پاکستان کے خلاف. یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک بڑے سازشی ذہن کے تحت یہ آئین توڑا. صدر نے آئین توڑا، کل صدر نے غیر آئینی طور پر ان کی سمری کو اپروو کیا اور پارلیمان کو انہوں نے ڈیزالو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر جو موشن کو خارج کیا وہ غیر آئینی تھی. اور آج اب عدالت میں اس کی ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگز، اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل جو 62 ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 2 جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا ہاؤس کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کا نوٹس نہیں لے سکتا. یہ بات اس حد تک درست ہے.
کہ آرٹیکل ہاؤس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس کو پوری پروٹیکشن ہے اور اس کو کوئی نوٹس نہیں لے سکتا, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مگر اگر آئین اور قانون کی وہاں پر دھجیاں بکھیری جائیں, آئین کو توڑا جائے, میں مثال دیتا ہوں, اگر کل اسپیکر یہ کہہ دیتے کہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کا ووٹ آدھا گنا جائے گا, میں مثال دیتا ہوں, یا وہ سکارف پہن کے آئیں یا برقع پہن کے آئیں, یا برقعے والوں کا ووٹ گنا جائے گا اور جو برقعے والوں کا ووٹ اپنا جو نہیں ہے ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, یا خواتین کا ووٹ آدھا گنا جائے گا, تو کیا اسپیکر کو اس کی پروٹیکشن ہے؟ از دیٹ اے پروٹیکشن اور دیٹ اے گریو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے سیریس ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اس بات کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے, ہم پورے پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں احتجاج کریں گے اور ہر صورت انشاءاللہ ہم اس معاملے میں اپنا پورا حق ادا کریں گے اور ثابت کریں گے. غدار کی بات انہوں نے کی ہے, ہم نے کبھی غدار کی بات نہیں کی. کل ایک ٹیلی ویژن کے ایک اپنا ہیں محترم دوست, وہ جناب جی آپ نے 22 مرتبہ عمران خان کو آپ کے لیڈروں نے کہا ان کو غدار کہا. کچھ خدا کا خوف کریں. کیا میری زبان سے کبھی آپ نے, کیا نواز شریف کی زبان سے کبھی عمران خان کے بارے میں غدار سنا؟ کبھی ان کی زبان سے سنا؟ یہ غداری کے بارے میں اب آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع ہو گئے ہیں. اور پھر سوال اور تھا, یہ چینی چور اور ڈاکو چور تو پھر حکومت میں بیٹھے تھے. خود عمران خان دیکھیے, اگر اس طرح کی بات کرنی, اس طرح آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے نہ ہونی چیزوں کو, تو پھر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. خدا را اس معاشرے کو اور زہریلا نہ کریں, اس معاشرے کو اور نہ کریں اپنا خراب, وگرنہ تباہی پر اللہ نہ کرے ہمارا مقدر ہوگی. اور اٹارنی جنرل کی کلپ you refer to is 10 days back. اچھا 10 days back. I'm sorry. I stand corrected. یہ جو ابھی مجھے محترمہ نے کہا کہ میں نے